ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کی طرف اپنی نبوت کے خطوط بھیجے، جن کے اندر یہ جو بچے بات کر رہے ہیں نا، مہربانی فرمائیں خاموش ہو جائیں اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ پاک کے حضور میں امید کرتا ہوں، بلکہ مجھے یقین بھی ہے، آپ توجہ سے سنیں گے، آپ کو علم بھی آئے گا اور سکون بھی آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے مطابق 6 بادشاہوں کو اپنی نبوت کے خط بھیجے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے کے آؤ، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ احادیث صحیحہ کے مطابق 6 بادشاہوں کی طرف آپ نے خط بھیجے۔ ان میں سے ایک بادشاہ روم تھا، جس کا نام تھا ہرقل بادشاہ۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہرقل بادشاہ۔ تھوڑا جاگ کے بھی آپ نے رہنا ہے، میں نے سن بھی لینا ہے کہ کیا میں بات بیان کر رہا ہوں، تھوڑا جاگ کے سنیے گا۔ بادشاہ روم کا نام تھا ہرقل بادشاہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل بادشاہ کی طرف خط بھیجا، جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ تو اللہ کو ایک مان، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اسلام کے اندر داخل ہو جا، تیرے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جو آپ کے سامنے میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں، یہ بخاری کی حدیث پاک نمبر 7 ہے۔ اگر آپ شروع کے صفحات کھولتے ہیں تو انہی کے اندر یہ حدیث پاک آپ کو مل جائے گی۔ حدیث پاک نمبر 7 ہے۔ اگر اس حدیث پاک کے راویوں کو دیکھا جائے تو اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگا چچے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو شرف حاصل تھا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کے ساتھ ان کو گٹی دی، اور رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، یعنی اے اللہ عبداللہ کو کتاب یعنی قرآن کا علم عطا فرما۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوتا ہے 11 ہجری کے اندر، تو اس وقت ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر تھی 8 برس۔ کتنی تھی؟ 8 برس۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تھی 10 سال، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا عباس کے بیٹے تھے۔ اگر آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ آپ کو احادیث مبارکہ ملیں گی کہ جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنا بھائی ارشاد فرمایا۔ ان میں سے سر فہرست جو ٹاپ پر نام آتا ہے، سب سے پہلے جو نام آتا ہے کہ جن کو حضور نے اپنا بھائی ارشاد فرمایا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تو میرا بھائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کیوں؟ چونکہ ان کی عمر کم تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 8 یا 10 برس تھی، تو جو ڈائریکٹ آپ نے حضور سے احادیث لی ہیں، محدثین فرماتے ہیں اس کی تعداد صرف 4 ہے۔ کتنی ہے؟ صرف 4 ہے۔ یہ تھوڑا سا نا پریشان ہوئیے گا، میں ابھی تھوڑا میدان بچھا رہا ہوں۔ جب ایک بندے نے جنگ لڑنی ہو تو پہلے میدان سجایا جاتا ہے، پھر بعد کے اندر مجاہد جنگ لڑتا ہے۔ پریشان نہیں آپ نے ہونا، آپ نے بالکل توجہ دینی ہے، سرور بھی آئے گا، علم بھی آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے جو ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث لی ہیں، ان کی تعداد 4 ہے۔ کتنی ہے؟ ان کی تعداد 4 ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے
کہ کون سے ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثیر احادیث کو روایت کیا ہے، تو ان کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن عباس کا نام آتا ہے. لیکن ان کے اساتذہ تھے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جو سب سے زیادہ پسندیدہ استاد وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ میں نے بڑے اساتذہ سے پڑھا لیکن ان میں سے سب سے زیادہ جو میرے پسندیدہ استاد تھے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں تو آپ نے چونکہ ڈائریکٹ تو یہ حدیث پاک مصطفیٰ سے نہیں لی، لیکن آپ نے یہ حدیث پاک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے لی ہے. اور حضرت ابو سفیان اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس وقت آپ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے. یہ اس وقت کا آپ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے. اگر آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں، ایک بات سمجھنے والی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا محدثین جگہ 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 حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث کو لیتے ہیں. اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابت کلهم عدل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ہیں. فرماتے ہیں کہ محدثین جب حدیث کی جرح کرتے ہیں، جرح کرتے 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 جب صحابہ تک پہنچتے ہیں تو ان کی جرح بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ جرح نہیں کرتے، کہ جب صحابہ کی بات آ جاتی ہے تو صحابہ کی بات پر محدثین جرح نہیں کرتے. تو اب جو ہے ہمیں پتہ یہ چلا کہ محدثین نے حضرت ابو سفیان پر بھی اتفاق کیا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اتفاق کیا ہے، اور یزید سے حدیث کو نہیں لیا. تو پتہ یہ چلا کہ یزید سے حدیث کو نہیں لیا، تو اس بات کا ہمیں پتہ چلا کہ یزید پر محدثین نے اتفاق نہیں کیا. حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ان پر محدثین نے کیا ہے؟ اتفاق کیا ہے. اب جو میں آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری کی حدیث پاک نمبر 7 ہے، اس کا تعارف بھی ہو گیا. اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ روم ہرکل کا جو بادشاہ تھا اس کی طرف اپنی نبوت کا خط بھیجا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور بروز قیامت بھی تم رب کی بارگاہ کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. اب جب ہرکل بادشاہ کے پاس خط پہنچتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بادشاہ لوگ بڑے سیانے ہوتے تھے. پہلے کے جو بادشاہ تھے وہ بڑے عقل مند ہوا کرتے تھے، وہ بڑے سیانے ہوا کرتے تھے. آج کل کے حکمرانوں کی طرح کے نہیں تھے، وہ بڑے سیانے ہوئے کرتے تھے، ان کے پاس بڑی عقل ہوتی تھی. تو اب ہرکل بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا، پیغام بھیجا کہ میرے وزیروں کو میرے پاس لے کے آؤ، کہو کہ ہرکل بادشاہ بلا رہا ہے. جب سارے وزیر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد بادشاہ اپنے وزیروں سے کہتا ہے توجہ ہے نا بھائی، آپ کی سن رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، بالکل سادہ الفاظ کے ساتھ، کوئی دقیق مسئلہ نہیں ہے. تو اب ہرکل بادشاہ جب اپنے وزیروں کو اپنے پاس بلاتا ہے کہتا ہے کہ یہ میرے پاس عرب کی سرزمین سے خط آیا ہے، وہاں پر ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ پر ایمان لے کے آئیں، دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی رب آپ کو کامیاب فرمائے گا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ میری سلطنت کے اندر ایسے افراد کو تلاش کریں کہ جو عرب سے آئیں، خصوصاً مکہ سے میرے ملک کے اندر آئے ہوں. تو اب وزیروں نے کیا کیا، اب انہوں نے سرچ کرنا شروع کر دی، تلاش کرنا شروع کر دیا، تحقیق کی. تو پتہ یہ چلا کہ مکہ سے ایک تاجروں کا قافلہ آیا ہے کہ جو تجارت کی غرض سے ملک روم کے اندر آیا ہے. 30 افراد پر وہ قافلہ مشتمل ہے
اور ان کا جو سپہ سالار ہے, جو ان کی قیادت کرنے والا ہے, اس کا نام ابو سفیان ہے. تو اب جب بادشاہ کے سامنے اس سارے قافلے کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اے قافلے والو, تم عرب سے آئے ہو, لیکن میرے پاس بھی عرب سے ایک خط آیا ہے. یہ خط یہ ہے کہ اس کے اندر ایک شخص ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آپ مجھ پر ایمان لے کے آئیں تو میں ان کے بارے میں آپ سے سوالات کروں گا اور آپ نے میرے سوالات کے جوابات ٹھیک دینے ہیں. تو اب جو ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا نا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ بنا ہے کہ اگر میں نے سوالات کے جوابات ٹھیک نہ دیے تو اس وقت کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ بندے کی توڑ اتارنے کے اندر وقت نہیں لگاتے تھے, توڑ تو بندے کی فٹافٹ اتارتے تھے. ابو سفیان کو بھی پتا تھا اور پیچھے والوں کو بھی پتا تھا, اگر سوال کا جواب ٹھیک دیا تو بچت, ورنہ توڑ اس طرح اترے گی. توڑ اتارنے کے اندر جو ہیں بادشاہ لوگ وقت نہیں لگایا کرتے تھے. ابو سفیان نے کہا کہ سب سے پہلے میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کیا آپ میں سے ان کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہے؟ تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں. تو بادشاہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے, آپ تھوڑا آگے آ جائیں اور پیچھے جو 29 ہیں وہ پیچھے لائن کے اندر لگ جائیں. ابو سفیان کہنے لگے کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ بن گیا ہے. اگر ہمیں پتا ہوتا ہم آپس کے اندر مشورہ کر لیتے, میں جو کہتا جاتا پیچھے تو میری ہاں کے اندر ہاں ملاتے جاتے. یہ کیا معاملہ بن گیا, یہ تو ہم پھنس گئے ہیں یہاں پہ. یہاں تو اب ہمیں سچ بولنا پڑے گا, ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو ہماری گردن اتر جائے گی, ہم کہیں کے نہ رہیں گے. تو اب جو ہے ہرقل بادشاہ کہنے لگا ذرا آگے آ جاؤ. ہرقل بادشاہ کہتا ہے کہ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فیما ناسبکم, کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا تمہارے درمیان خاندان کیسا ہے, ان کا تمہارے درمیان قبیلے کا مرتبہ, قبیلے کا مقام, قبیلے کا سٹیٹس کیا ہے. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا ذو نسبن فینا, کہ ہمارے اندر ان کا جو مقام اور مرتبہ اور سٹیٹس ہے وہ سب سے زیادہ بلند ہے. ان کا جو خاندان ہے ہم میں سب سے زیادہ عالی ہے, ان کا جو خاندان ہے ہم میں سے سب سے زیادہ عرفہ ہے. یعنی وہ ہمارے اندر رب نے بھیجے ہیں لیکن ان کا خاندان ہمیں سب سے زیادہ تگڑا ہے. کیا ہے؟ سب سے زیادہ رب نے ان کو اعلیٰ خاندان کے اندر بنا کے بھیجا ہے. تو اب جب ہرقل بادشاہ کو سوال کا جواب ملتا ہے تو اب وہ پیچھے والوں سے کہتا ہے ہاں بھائی ذرا بتاؤ کیا اس نے سوال کا جواب ٹھیک دیا ہے یا غلط دیا ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اس نے سوال کا جواب بالکل ٹھیک دیا ہے, 100% کریکٹ دیا ہے. اب جو ہے ہرقل بادشاہ نے کہا کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر ایمان لے کے آؤ, کیا ان کے آباؤ اجداد میں سے کسی نے حکومت کی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقت کے اندر سارے کے سارے آباؤ اجداد بادشاہی ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے. لیکن ظاہری اعتبار سے پوچھا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, کیا ان کے آباؤ اجداد میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ جنہوں نے کیا ہے ان کے خاندان میں سے کسی نے پہلے حکومت بھی کی ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے خاندان کے اندر کسی نے ظاہری طور پر حکومت نہیں کی. جب ہرقل بادشاہ کو سوال